حق نہیں دیا. حق نہ دے کر معاذ اللہ ابو بکر بھی ظالم ہیں اور معاذ اللہ حضرت عمر بھی ظالم ہیں. ثم معاذ اللہ. یہ ہے اصل معاملہ جس کی حساسیت کے پیش نظر صوفی صاحب نے یہ موضوع رکھا ہے. چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور نت نئے اسکالرز اور نت نئے جراثیم کہہ لیں، جرثومیں اور نت نئی آزمائشیں وہ سر اٹھاتی ہیں، اور ان کا چونکہ ایک بڑا انوائرمنٹ ہوتا ہے، بڑا ایک ماحول ہوتا ہے، پوڈ کاسٹ کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے، پوری ایک لابی تیار ہوتی ہے، پھر وہ وہاں پہ بولتے ہیں، پھر ساؤنڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، پھر روشنیاں، پھر لائٹنگ، پھر جناب علی نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے. جب ہمارا نوجوان اس کو دیکھتا ہے اور اپنی مسجد کے مولوی صاحب کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ساڈا مولوی تو کوئی شے ہی نہیں. اے دیکھو جناب، اے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ٹی وی دے اتنے آندے نے، ساڈے مولوی تو کدی تقریر ہی نہیں کیتی، یہ تو تقریر کرنی آندی نہیں، یہ تو میڈیا اتنے بول ہی نہیں سکتا، یہ تو ٹاک شاک ہی نہیں کر سکتا. تو ہمارا نوجوان وہ چمک دمک دے کر، روشنیاں دے کر، رنگ دے کر اور نئے نئے فطروں کے روپ دے کر متاثر ہو کر وہ سمجھتا ہے ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ حق ہے. حالانکہ ہر چمکتی دمکتی شے سونا، یہاں پر تو بولیے نا، ہر چمکتی دمکتی شے سونا. شبیر شاہ صاحب فرماندے سن کہ سنڈے نو نوا کے تیل مار کے تپے انہوں بھی کھڑا کریے وہ بھی چمکن لگ پیندا ہے. چمکنے کی کیا بات ہوتی ہے میرے بھائی، ہے نا؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ ہے اسلام کو اس کی گہرائیوں میں اتر کر انتہائی ڈیپلی اس کو سمجھا جائے اور روزانہ کچھ نہ کچھ وقت نکالا جائے. اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، سیکھنا پڑتا ہے. اسی کی ایک سلسلے کی یہ کڑی ہم آپ کے سامنے لے کر آئے. آئیے میں چند ایک چیزیں عرض کرتا ہوں، آپ نے ذہن نشین کرنی ہے. 7 ہجری، کون سی؟ 7 ہجری خیبر شریف فتح ہوا. آپ جانتے ہیں کہ خیبر یہودیوں کا علاقہ تھا، ان کا قلعہ تھا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیبر کی فتح 4 خلفاء میں سے جنہوں نے چوتھے نمبر پر خلیفہ بننا تھا اور پھر وہ بنے، جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخی ہیں، حضور کے بھائی ہیں، حضور کے داماد ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں، جن کا ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ نے کائنات والوں کو حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا. فرمایا محمد جس کا مولا ہے علی المرتضیٰ بھی اس کا مولا ہے. وہ جو خیبر فتح ہوا تھا یہ 7 ہجری کے اندر فتح ہوا. اچھا، ان کے ساتھ تو محاصرہ ہوا، ٹھیک ہے، پہلے اس قلعے کا محاصرہ ہوا، آپ جانتے ہیں کئی دن محاصرہ رہا. مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فتح حضرت امیر المومنین خلیفہ 4 سیدنا حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے دست حق پر رب ذوالجلال نے خیبر کو فتح فرما دیا. خیبر کے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے فدق، فا دال اور کاف کتاب والی، یہ بنتا ہے فدق. یہ خیبر کا جو قلعہ تھا اس کے بالکل آگے، ساتھ ہی بس کچھ جگہ چھوڑ کر 2 4 5 7 10 منٹ کا فاصلہ ہے پیدل. تو ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے، قصبہ ہے، اور اس کی جو کھجوریں تھی بڑی مشہور تھی، اس کو کہتے ہیں فدق. اس علاقے کا نام فدق ہے. کیوں نام پڑا فدق؟ کہ اصل میں اس علاقے کا، اس قصبے کا ایک باغ تھا، اس باغ کا نام فدق تھا. اس فدق باغ کے نام کی وجہ سے پورے پنڈ کا نام فدق پڑ گیا تھا. ہوتا ہے نا ایسے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی ایک ٹینکی والا گلا، بھائی اس کو ٹینکی والا گلا کیوں کہتے ہیں؟ ادھر ٹینکی ہوتی ہے تو اس کا نام، پورے گلے کا نام ہی ٹینکی والا پڑ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس طرح اس پورے پنڈ کا نام فدق ہو گیا. وہاں پر بھی یہودی آباد تھے. انہوں نے دیکھا کہ قلعہ سب سے زیادہ یہودیوں کا مضبوط ترین قلعہ، جہاں پہ نڈر، بہادر اور جہاں پہ انتہائی جنگجو، ماہر حرب، جو لڑائی کے اندر
بڑے ماہر تھے اور جنگجو تھے، لڑاکے جو کمانڈو تھے یہودیوں کے، وہ اسی خیبر کے اندر تھے۔ فدق کا ایک چھوٹا سا علاقہ تھا اور وہاں پر اتنے جنگجو اور اتنے طاقتور لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھا مسلمانوں نے جب خیبر کو فتح کر لیا ہے تو انہیں چھڑنا ویکھے نا، تو انہیں پتہ لگ گیا انہیں سانوں میں نہیں چھڑنا، انہیں تے تر لینا سانوں، اسی تو انہیں جوگے بھی نہیں۔ وہاں کا جو سردار تھا فدق کا، سیانہ نکلا، اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا حضور کی بارگاہ میں، اور جا کر اس پیغام یہ دیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کرو کہ ہمارے ساتھ آپ لڑائی نہ کریں، قتال نہ کریں، ہم آپ کو اتنی اتنی کھجوریں، اتنا اتنا جو خراج ہے وہ ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں۔ نبی راہ مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ جو حضور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، حضور نے اسے قبول فرما لیا۔ خیبر میں لڑائی ہوئی، غزوہ ہوا، جنگ ہوئی، فدق کے اندر جنگ نہیں ہوئی۔ فدق کو حاصل کرنے میں جنگ، فدق کے حصول کے لیے بولیے جنگ نہیں ہوئی۔ یہاں تک یہ بات آپ نے یاد رکھنی۔ اب آئیے ایک دوسرا نقطہ، اس کی طرف آپ کی توجہ قرآن سے کرانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ملک چلتے ہیں نا، یہ مال پہ چلتے ہیں، دولت پہ چلتے ہیں۔ حکومتیں مال اکٹھا کرتی ہیں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، اب تو ظلم کی انتہا یہ ہے، ظلم کی انتہا صوفی صاحب یہ ہے، مسجدوں میں ٹی وی چلتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے کہیں پر کوئی انٹینے لگے ہوئے دیکھے ہوں، وہ جو پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں، ایریل کہتے تھے غالباً، وہ انٹینے جو لگے ہوتے تھے ٹی وی کے ساتھ، تار لگی ہوتی تھی پرانے دور میں، نئے بچوں کو تو انٹینے کا بھی نہیں پتا ہوگا وہ کیا بلا ہوتی ہے۔ اچھا، آج تلک آپ کی حکومت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ٹی وی کے جو 35 روپے ہیں نا، پتہ نہیں کتنے ہو گئے ہیں، 30 35 40 یا جتنے روپے بھی ہیں، وہ ٹی وی کا ٹیکس بھی ڈالتے ہیں ہر ایک پاکستانی کو۔ جس کے گھر میں ٹی وی ہے اس کو بھی، جس کے گھر میں ٹی وی نہیں اس کو بھی، اور معاذ اللہ مسجدوں کو بھی وہ ٹیکس لگ کے آ رہا ہے۔ یہ ہے بدماشی آج کی حکومتوں کی۔ پھر یہ ٹیکس، پھر وہ ٹیکس، پھر ادھر کے معاملات، پھر ادھر، بس مال ہتھیارے ہیں، مال ہتھیارے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ غریب غریب تر ہو رہا ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آئی؟ بتانا یہ بنیادی نقطہ چاہتا ہوں کہ ملک اور ریاست اور اسٹیٹ کو چلانے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ فوجیوں کے معاملات ہوتے ہیں، ندار لوگوں کے ہوتے ہیں، پینشنیں ہوتی ہیں، جنہوں نے قوم، ملک، ملت کے لیے جانیں قربان کی ہوتی ہیں، کئیوں نے اپنے اعضاء قربان کر دی، کسی کی ٹانگ چلی گئی، کسی کا بازو چلا گیا ہے نا، کسی کا کوئی معاملہ، کسی کا کوئی، ہزارہ معاملات ہوتے ہیں، ہزارہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو وہ ریاست پیسہ کیسے اکٹھا کرتی ہے، وہ کیسے بناتی ہے؟ آغاز اسلام میں اس کے 3 سورس تھے، 3 ذریعے تھے اسٹیٹ کو، وہ جو ریاست تھی مدینہ، ریاست مدینہ، اس کو چلانے کے لیے مال کو اکٹھا کرنے اور بیت المال کے اندر مال جمع کرنے کے 3 ذریعے تھے، 3 سورس تھے۔ نمبر 1 صدقات واجبہ، جن کو زکوٰۃ کہتے ہیں یا کفارات کہتے ہیں یا کچھ فدیے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ جو صدقات واجبہ ہیں جن کا ادا کرنا فرض ہوتا ہے، جن کا ادا کرنا ایک مسلمان مومن پہ فرض ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں صدقات واجبہ۔ ایک سورس یہ تھا کہ لوگ اپنی زکاتیں اکٹھی کرواتے تھے، فطرانے اکٹھے کرواتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور جو بھی ان کے اوپر کفارات ہوتے تھے، فدیے ہوتے تھے، وہ ریاست ان سے کلیکٹ کرتی تھی، جمع کرتی تھی، اور جمع کرنے والے کو قرآن نے کیا کہا؟ عاملین، عاملین، عمل کرنے والے، کام کرنے والے، یعنی زکات کو اکٹھا کرنے والے، کلیکٹ کرنے والے۔ تو وہ زکات کا مال اکٹھا ہوتا جی بیت المال کے اندر۔ ایک سورس یہ تھا، وہ جو پیسے اکٹھے ہوتے تھے، پھر جو جہاں جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی وہ جو مال ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ پہلا سورس ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کی جن لوگوں کے ساتھ جہاد ہوتا، غزوے ہوتے، اور فتح کے بعد ان کا جو مال ہاتھ آتا تھا، اس کو کہتے ہیں، قرآن مجید نے اس کو کہا مال غنیمت۔ کیا کہا؟ اس کو غنیمت کہا، غین کے ساتھ، مال غنیمت۔ مال غنیمت یہ ہوتا ہے مسلمان کفار کے ساتھ جنگ کریں، مسلمان کفار کے ساتھ جنگ کریں،
مسلمانوں کو اللہ فتح اور غلبہ عطا فرمائے. کافروں کا جو مال ہاتھے آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. یہ دوسرا سورس تھا. اور تیسرا سورس اس کو کہتے ہیں اموال فی. اموال فی، فا اور حمزہ اور بڑی یہ بھی لکھی جاتی ہے اور چھوٹی یہ بھی لکھی جاتی ہے. اس کو فی کہتے ہیں. کئی فے کہتے ہیں اس کو مال فے. مال فے کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جنگ نہ ہو. کفار خود بخود جزیہ، ہم اس کو ٹیکس نہیں کہہ سکتے، اس کا جو شریعت نے لفظ استعمال فرمایا وہ جزیہ اور خراج ہے. آسان لفظوں میں بچے ذرا سمجھ لیں. جیسے ٹیکس ہوتا ہے، ٹیکس کے اندر ظلم ہوتا ہے، خراج اور جزیے میں ظلم نہیں ہوتا. ٹیکس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا. ہاں، کوئی قاعدہ قانون نہیں. دل کرے تو وہ 1000 روپے کا چلان کر دے، دل کرے تو 5000 کا کر دے. جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہوتا اس کو آپ ٹیکس کہہ سکتے ہیں. اور جزیہ اور خراج اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ اور بنائے ہوئے اور وضع کردہ اصولوں کے تحت جو مال کلیکٹ کیا جاتا ہے اس کو خراج، کافروں سے اس کو خراج یا جزیہ کہا جاتا ہے. یہ تیسرا سورس تھا. کون سا؟ کہ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ نہ ہو. وہ خود سلو کر لیں، کوئی معاہدہ کر لیں، جناب ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں، ہم آپ کو جزیہ دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، ہمارے ساتھ آپ جنگ نہ کریں تو یہ ہم آپ کو سالانہ اتنا اتنا خراج دیں گے، اتنے پیسے دیں گے آپ کو. حضور اس معاہدے کو قبول فرما لیں، مسلمان اس معاہدے کو قبول کر لے تو اس مال کو کہتے ہیں مال فی. اب 3 مال ہو گئے، یاد رکھیے گا. نمبر 1 صدقات واجبہ، نمبر 2 مال غنیمت، نمبر 3 مال فی. یاد کرنا ہو تو یہ دوبارہ ویڈیو ہوگی انشاءاللہ صوفی صاحب کے پاس، آپ اس کو دوبارہ سنیں گے تو یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی. اچھا جی، قرآن مجید نے یہ تینوں طرح کے سورس بیان کیے ہیں. نمبر 1 خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمہاجرین. انما الصدقات للفقراء، بے شک جو صدقات واجبہ ہیں وہ فقراء کے لیے. کن کے لیے؟ فقراء کے لیے. والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. وہ مال جمع ہوگا، خرچ کہاں پر ہوگا؟ اس کے مصارف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دی. انما الصدقات للفقراء والیتامى والمساکین والعاملین. یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مصارف بیان کیے کہ یہ جو صدقات واجبہ ہیں ان لوگوں پر خرچ ہوں گے. اسی طرح مال غنیمت 10واں سپارہ پہلی آیت وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، دیکھیں غنیمت کا لفظ آ گیا. وَعْلَمُوا، جان لو، أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے بھی مصارف بیان کر دیے. اب آ جائیے مال فی، تیسری جو مال ہے. ہم چونکہ یہ جو فدق ہے آپ کو میں نے بتایا تھا پہلی ٹرم میں کہ فدق ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تھی، ان کی لڑائی نہیں ہوئی، لڑائی نہیں. جو مال غنیمت ہے نا، یاد رکھیے مال غنیمت کے لڑائی کے بعد جو مال حاصل ہوگا اس کے 5 حصے کیے جائیں گے. بھائی بیٹا میری طرف دیکھنا، کتنے حصے؟ 4 حصے غازیوں کو، مجاہدوں کو، شہیدوں کو دیے جائیں گے. ان کی پھر آگے تقسیمات ہے، تقسیم میں جاؤں گا، بات ڈیٹیل میں چلی جائے گی، تفصیل ہو جائے گی. وہ جو مال کلیکٹ ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے غنیمت میں، ٹھیک ہے. غنیمت کس مال کو کہتے ہیں؟ مسلمان کافروں کے ساتھ کیا کریں؟ جنگ کریں، اللہ مسلمانوں کو فتح دے، غلبہ دے. وہاں جو مال آئے گا نا ہتھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت. اس مال کے 5 حصے کیے جائیں گے. کتنے؟ 4 حصے تو جو امیر المومنین ہوگا، جو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اور شان دی ہے، وہ خلیفہ ہوگا یا نائب ہوگا یا امیر ہوگا. وہ 4 حصے فوجیوں کے اندر جنہوں نے شرکت کی ہے جہاد کے اندر، ٹھیک ہے جی، 4 حصے ان کے اندر کیا کرے گا؟ تقسیم کر دے گا. پیچھے کتنا حصہ بچا؟ 1 حصہ بچا. مثال کے طور پہ 100 روپیہ ہو تو 5 حصے، 1 حصہ کتنے روپے کا بنے گا؟ 20 روپے کا، ٹھیک ہے. تو 80 روپے تو مجاہدین کو دے دیے جائیں گے. باقی کتنے بچے؟
20 रुपए। अब इन 20 के फिर हिस्से किए जाएंगे, इस 20 के 5 हिस्से किए जाएंगे, इस 20 के 5 हिस्से किए जाएंगे। वो कुरान का फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसा, बस बेशक वो जो 5वां, 4 तो मुजाहिदों को दे दिए, वो जो 5वां बचा है, 20 रुपए बचे हैं, वो कहां जाएंगे? तकसीम क्या है उसकी? फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। 5 मसारिफ बयान किए। अल्लाह और उसके रसूल का एक हिस्सा है, अल्लाह ने अपने हिस्से में अपने महबूब को खुद शरीक फरमाया है। फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर, अल्लाह को माल की जरूरत तो नहीं है ना भाई, अल्लाह और रसूल का एक हिस्सा है, अल्लाह और उसके रसूल का एक हिस्सा हुआ। फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील, ये 5 हिस्से हो गए। 20 रुपए के कितने हिस्से करेंगे? 5। उनमें से 4 रुपए अल्लाह और उसके रसूल के, 100 रुपए में से, मैं मिसाल दे के समझाना चाह रहा हूं ताकि बिल्कुल आसान बात कर दूं। 4 रुपए अल्लाह उसके रसूल के, 4 रुपये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के, जिसके अंदर बनु हाशिम यानी हजरत हाशिम की जितनी औलाद उस वक्त मौजूद थी, और उसी के अंदर बनु अब्दुल मुत्तलिब यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जितने मुसलमान औलाद उनकी थी, उनके बेटे थे, उनके पोते थे और आगे तक, वो भी उसके अंदर शामिल। 2 हो गए, ठीक है ना। दूसरे के अंदर भी तकसीमात हैं, अब बात बड़ी डिटेल में चली जाएगी। बनु अब्दुल मुत्तलिब को, बनु हाशिम को, नबी की अज़वाजे मुतहरात भी, नबी की बेटियां भी, वो उसके अंदर, वो 4 रुपए के अंदर, वो जो दूसरे 4 रुपए हैं जिसको कहते हैं वालिदिल क़ुरबा, 4 रुपये गोया के रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे। 4 रुपये वो सारे रिश्तेदार हैं जिसमें हुजूर आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज भी हैं, बेटियां भी हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा भी हैं, चचा ज़ाद भी हैं, फुफ्फी ज़ाद भी हैं, फुफ्फियां भी हैं। वो लंबा चौड़ा वो 4 रुपए उनमें तकसीम होने हैं जितने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्तेदार थे। 8 रुपये गोया के, 4 रुपए रसूलुल्लाह की बारगाह में और 4 रुपए जो हुजूर के रिश्तेदार हैं उनमें। बाकी फिर नंबर 3, 4 और 5 वल यतामा वल मसाकीन वब्ने सबील, यतीमों को भी 4 रुपए, जितने यतीम थे, जितने मिस्कीन थे, गरीब नदार, एक वक्त की रोटी है दूसरे वक्त की रोटी नहीं, उनके लिए भी 4 रुपए बैतुल माल में जमा है। और नंबर 3 जो मुसाफिर है, पैसे खत्म हो गए, उनकी भी इमदाद उन्हीं 4 रुपए में की जाती है। यानी 5 हिस्से टोटल, 4 मुजाहिदीन को, एक हिस्सा जो बचेगा उसके फिर आगे कितने हिस्से? 5 हिस्से किए जाएंगे। यह है माल गनीमत की तकसीम, जिसके अंदर जिहाद के बाद हासिल होता है। सिर्फ और सिर्फ मैंने कुरान की आयत का तर्जुमा करना है, बात मेरी खत्म है। बस ये एक आखिरी बात समझ लें, फिर उसके बाद तर्जुमा, हमारा मजमून इंशाअल्लाह मजमून मुकम्मल हो जाएगा। अगर आपने ये 2-3 जो मैंने नुक्ते बयान किए हैं, इनके साथ आगे वाला नुक्ता भी समझ लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इतना मारिकातुल आराब मसला है, बना दिया गया है। आप कुरान पढ़ते जाएंगे, इंशाअल्लाह आपका कलेजा ठंडा होता चला जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाइए माले फई। माले फै क्या होता है? जंग, काफिरों से जंग ना हो, वो पहले ही राजी हो जाए, कोई मुआहदा कर लें, जनाब हम आपको इतने इतने पैसे देंगे, इतनी खजूरें देंगे, इतना सोना देंगे, इतनी फलां चीज देंगे, आप हमारे साथ जंग ना करें, उसको कहते हैं माले फई। और ये कुरान ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं, ये सूरह हशर है, 5 आयतें इसकी, 5 आयतें मैंने आज अर्ज करनी है। तवज्जो के साथ इनका तर्जुमा समझना आपने, मेरी तरफ देखिए बेटा। 5 आयतें, सूरह हशर, पारा कौन सा? 28वां। पारा कौन सा? 28वें की सूरत नंबर 2, पहली मुजादला, फिर आगे सूरह हशर। हशर की पहले रुकू की आयत नंबर 6, 7, 8, 9, कितनी हो गई? जे ते 5 नाले बैठे हुए थे, बोलो हाँ जरा सुभान अल्लाह। सूफी साहब, ये तुम्हारी करामत ये कि रोजा रख के बंदे एडे बेदार बैठे हुए हैं। लो जी, बस बात खत्म है।
مال فی کی تقسیم کیا ہے؟ مال فی کی تقسیم کیا ہے؟ آئیے میں قرآن کی پہلی 6 نمبر آیت پڑھتا ہوں، سورہ حشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما افا اللہ، یہ افا کا لفظ آیا نا، اسی سے بنا ہے مال فی یا فی، یہ آفا سے بنا ہے، آفا۔ وما افا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ 6 نمبر 7، ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ یہ 6 اور 7 نمبر آیت کا پہلے ترجمہ سنیں۔ وما افا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اور وہ جو مال اللہ نے یہودیوں کی ملک سے نکال کر، آفا کا معنی ہوتا ہے کسی بندے کی ملک سے مال کو نکال کر کسی اور کو مالک بنا دینا۔ آج توجہ ہے سمجھ میں؟ مال تھا یہودیوں کا، مالک تھے یہودی، بنایا تھا کمایا تھا یہودیوں نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وما افا اللہ، اور وہ مال جو اللہ نے یہودیوں کی ملک سے نکال کر علی رسول ہی، اپنے رسول کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ کون سا مال؟ مال فی کیا ہوتا ہے؟ خود قرآن اس کی تعریف کر رہا ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، اصول کی بات، چونکہ بعد میں کوئی طالب علم سنے گا، بڑے علماء کابرین کو تو ماشاءاللہ سب باتیں معلوم ہوتی ہیں، چلو کوئی میری طرح کا سنے گا، شاید اس کو یہ جو اب نقطہ بیان کر رہا ہوں یہ طلباء اور علماء کے لیے ہے۔ بھائی قرآن مجید کسی چیز کی کو بیان کرے نا تو اکثر اوقات اس کی تعریف نہیں بیان کرتا، مسائل بیان کرتا ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ قرآن تعریفیں، احکام کی تعریفیں بیان نہیں کرتا، مگر اللہ تعالیٰ نے مال فی کی تعریف قرآن کے اندر خود بیان فرمائی ہے۔ کیا ہوتا ہے مال فی؟ وما افا اللہ، اور اللہ نے یہودیوں کی ملک سے مال کو نکال کر علی رسول ہی، یہودیوں کے مال کا مالک اور وارث اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا دیا۔ کون سا مال؟ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل، خیل کہتے ہیں گھوڑوں کو، ولا رکاب معنی ہے اونٹ، وہ مال فی کہ جن پر اے میرے محبوب آپ اور آپ کے ساتھیوں نے دشمنوں پر نہ تو اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اپنے اونٹ دوڑائے۔ مطلب جہاد نہیں کیا آپ نے۔ جہاد کے اندر کیا ہوتا تھا بھائی؟ گھوڑے دوڑائے جاتے تھے کہ نہیں دوڑائے جاتے تھے؟ گھوڑوں پہ بیٹھتے، دوڑائے جاتے، پھر کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوتا۔ تو قرآن کہتا ہے منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، مال فی وہ ہے کہ اے مسلمانوں تم کو کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کی نوبت نہیں آئی، اللہ نے بغیر جہاد کیے ہی یہودیوں کا، کافروں کا مال کا مالک اور وارث ہے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں بنا دیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، حالانکہ تم نے جہاد نہیں کیا لیکن اللہ اپنے رسولوں کو قوت، غلبہ، قدرت، شان، طاقت عطا فرما دیتا ہے، جیسا کہ اللہ نے یہاں پر شان عطا فرمائی۔ وہ ڈر گئے اور انہوں نے جنگ اور لڑائی نہیں کی اور اپنا مال خود بخود اے میرے محبوب آپ کے دربار میں انہوں نے پیش کر دیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ 6 نمبر ہوئی۔ 7 اسی کی ڈیٹیل آگے بیان ہوئی کہ اب یہ جو مال آ گیا ہے اب اس کا کرے کیا، کیسے تقسیم ہو؟ فرمایا وما افا اللہ، بھائی جہاد تو ہوا نہیں نا، جہاد ہوتا تو 4 حصے کن کو ملتے؟ مجاہدوں کو، غازیوں کو، فوجیوں کو 4 حصے تو ان کو مل جانے تھے، 5ویں حصے کے پھر آگے حصے تھے۔
یہاں جہاد تو ہوا نہیں, یہاں پہ لڑائی تو ہوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ مال کیسے تقسیم ہوگا؟ اللہ نے خود بیان کیا, ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القری, اور وہ مال جو اللہ نے یہودیوں کی ملکیت سے نکال کر اس کا مالک و وارث اپنے محبوب کو بنا دیا. کن کا مال؟ من اہل القری, وہ قریہ والوں کا, وہ شہر والوں کا مال تھا. مراد ہے بنو نذیر, قبیلہ عرینا اور وہ فدق, یہ سب اس کے اندر آتے ہیں. من اہل القری, ان کا یہ جو مال ہے کیسے خرچ ہوگا؟ فللہ وللرسول, وہی جو کیفیات میں نے عرض کی, فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل. 5 تو اللہ نے یہاں پر بیان کر دیے, ڈیٹیل آگے 3 اور بیان ہوں گے, 5 یہاں تک ہے. فدق کے اندر فدق کا حصہ, وہ جو باغ فدق ہے صوفی صاحب, وہ کس کس کو ملے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کا ایک حصہ, حضور کے سارے رشتہ داروں کا ایک حصہ, حضور کی شہزادی کا بھی حصہ اسی حصے کے اندر, حضور کی بیویوں کا حصہ بھی اسی حصے کے اندر, حضور کے چچا زاد, تایا زاد, پھپھی زاد, چاچے, تائے, پھپھیاں جو مسلمان تھی ان کا حصہ بھی اسی حصے کے اندر, جس حصے میں حضور کی صاحبزادی شہزادی کونین مخدومہ انس و جاں سیدۃ النساء العالمین بدعائے مصطفیٰ, روح مصطفیٰ, چین مصطفیٰ, قرار مصطفیٰ, سکون مصطفیٰ, سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا, وہ بھی اس جو تھے, وہ جو دوسرا حصہ تھا والی ذی القربیٰ, وہ جو والی ذی القربیٰ کے اندر اتنے حصے ہیں, والی ذی القربیٰ میں اتنے حصے ہیں, یعنی وہ جو 4 روپے ہیں جو ہم مثال دے رہے تھے, وہ 4 روپوں میں سے سیدہ کی بارگاہ میں بھی پیش کیا جائے گا, حضور کی ازواج کی بارگاہ میں بھی انہی 4 روپے میں سے پیش کیا جائے گا, حضور کے تایا زاد, چچا زاد, پھپھی زاد, وہ جو رشتہ دار آگے ہیں ان کو بھی انہی 4 روپے میں سے دیا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر آگے والیتامی والمساکین وابن السبیل, ان سب کو دیا جائے گا. آگے اللہ فرماتا ہے ایسا کیوں ہے؟ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, اللہ نے یہ تقسیم اس لیے رکھی ہے تاکہ یہ مال تمہارے اغنیاء مالداروں میں ہی یہ مال وہ گردش نہ کرتا رہے. مال حاصل ہوا تو امراء کو ملے گا, جو پہلا نظام تھا جاہلیت کا. نہ فرمایا اس مال کے اندر میرا محبوب بھی شریک ہے, حضور کے رشتہ دار بھی شریک ہیں, حضور کی اولاد بھی شریک ہے, ازواج بھی شریک ہے, تایا زاد بھی, چچا زاد بھی, پھپھی زاد بھی, وہ سارے رشتہ دار, وہ بنو ہاشم, وہ بنو عبد المطلب, ان کو بھی دو, یتاما کو دو, مساکین کو دو, مسافروں کو دو, انہی میں سے. کیوں؟ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء, جاہلیت کا کافروں کا طریقہ یہ ہے کہ مال آتا ہے امیروں کو ملتا ہے, غریبوں کو نہیں ملتا. فرمایا یہ نظام کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ نظام تو رب ذوالجلال کا بنایا ہوا ہے. سب کو شریک کرو, سب کو شریک کرو اس مال میں. مال فی کی بات کر رہا ہوں فی الوقت, مال فی کی بات کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے سب کو دو. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء, اغنیاء غنی کی جمع ہے, تاکہ یہ مال تمہارے امیروں میں سرکل نہ کرتا رہے, اس سرکل سے نکال کر غریبوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, مسافروں کو بھی دو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دیکھو فرما دیا, توجہ, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کان کھول کر سن لو, اللہ کا کلام اللہ فرما رہا ہے, اے ایمان والو سن لو, جو ہمارا محبوب جس کو دے دے وہ خوشی خوشی لے لے, اور جس کو نہ دے خبردار دل کے اندر بھی خیال نہ لے کر آئے, جو میرا محبوب دیتا ہے لے لو, جسے منع کرتا ہے تا قیامت اس سے باز آ جاؤ. قرآن کہتا ہے سب کو دو. رب کعبہ کی قسم, سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ انس و جاں شہزادی کونین, وہ عالمہ, وہ فاضلہ, وہ مفسرہ, وہ محدثہ,
جنہوں نے قرآن اترتے ہوئے ملاحظہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلمیذہ، طالبہ، شاگردہ، حضور کی لخت جگر، جگر کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا، جن کے بیٹوں کی شان یہ ہے سر اتر کے بدن سے جدا ہو کے نیزے پہ آتا ہے، خدا کی قسم پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ کیا سیدہ طیبہ طاہرہ نے یہ آیات نہ پڑھی تھی معاذ اللہ؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا قرآن کی آیات کا مشکافیوں کا؟ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اپنا بغض اور اناد اور کیڑ نکالنے کے لیے اور دو عظیم ترین شخصیات کو معاذ اللہ ڈی گریڈ کرنے کے لیے اور ان کی خدمات اور ان کی قربانیوں کو پسے پش ڈال کر اپنے نہ جانے کس کس معاملے کو لے کر، وہ تو سب سے بڑا نکتہ، یہ بے حیا لوگ باز وہ تو مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یعنی آج کے 14ویں صدی کے اس مولوی کو پتا چل گیا ہے، توجہ، اور مجھے پتا چل گیا کہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے۔ ظالموں، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ مخدومہ کو نہ پتا چلا ہوگا؟ انہیں نہیں معلوم تھا یہ مال فہ ہے؟ اللہ نے اس کی تقسیم کیا کی ہے؟ کیا سیدہ طیبہ طاہرہ، یار دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ یار، کیا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ باغ فدق جس میں اتنے حصہ دار ہیں، ابھی میں نے سارے حصے دار پڑھے ہی نہیں ہیں، ابھی میں نے سارے حصے دار نہیں پڑھے، کیڑا کیڑا حصے دار ہے، ابھی تو میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، 3 اور ہیں اس کے بعد۔ سیدہ طیبہ طاہرہ کو معلوم تھا کہ باغ فدق میں ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، دوسرا حصہ ذوی القربا کا، اور اس دوسرے حصے کے اندر سارے کا سارا بی بی پاک کا نہیں۔ سمجھو بھائی، وہ جو 4 روپے ہیں ذی القربا، وہ 4 روپے کے 4 روپے مخدومہ کے نہیں ہیں، 4 روپے میں سے مخدومہ کے بھی ہیں، ان میں ازواج مطہرات حضور کی بیویاں بھی شامل ہیں، تائے چاچے پھپھیاں بھی شامل ہیں، اور ان کے زاد آگے بھائی مصطفیٰ کے چچا زاد، پھپھی زاد، وہ بھی 4 روپے میں شامل ہیں۔ ظالموں، آگے بات تو یتیموں کی ہے، پھر مسکینوں کی ہے، پھر مسافروں کی، ابن السبیل کی ہے۔ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر مطالبہ کیا ہے، پھر آپ مطالبہ یہ نہ کرتی کہ مجھے باغ فدق دو، مطالبہ ہوتا کہ جو میری مائیں ہیں، ابو بکر جی پہلے اپنی بیٹی کو حصہ دیں، وہ جو میری ماں ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ہم تو کہیں کہ حضرت عائشہ ام المؤمنین ہے، کیوں کہتے ہیں جی قرآن کے اندر آیا ہے، میں نے کہا جن کے بابا کے دل پہ آیا ہے ان کی بیٹی کا کتنا بڑا ایمان ہوگا۔ سارا کہتے ہو جی بی بی پاک نے فرمایا میرا حصہ دو۔ ظالموں، باغ فدق میں صرف اور صرف سیدہ طیبہ طاہرہ کا حصہ نہ تھا، میں بتا چکا ہوں آپ کو، ایک حصہ اللہ اس کے رسول کا، دوسرا حصہ ذوی القربا کا، ذوی القربا میں ازواج بھی شامل، تائے چاچے پھپھیاں ان کے بچے بھی شامل، بنو عبد المطلب بھی شامل، بنو ہاشم بھی، اوے ایسیاں جڑا نے پا پہلا میرا حصہ مینوں دے باقی ویکھی جان گے قسمانو کھان۔ یہ ہمارا مزاج ہے ظالمانہ، جاہلانہ، یہ تو اتنے پاک ہیں، اتنے طیب و طاہر ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے اپنی گل کر دے ہی نہیں، جدوں بھی گل کیتی ہے دوجیاں واسطے گل کیتی ہے۔ آج مولویوں نے مسئلہ بنا دیا جی وہ اپنا حصہ لینے چلی، او بھائی پہلے خدا کی قسم قرآن پڑھ کر دیکھو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اوہ یہ تو وہ لوگ ہیں کھلاتے ہیں لوگ کی تہجد پڑھ دینے تو مخدومہ کائنات یتیماں واسطے، مسکیناں واسطے، قیدیاں واسطے چکی بی بی پاک پیندیاں دیہات تیابلے پہ جاندے ہیں، 6 بندیاں واسطے کنا کوٹا بندہ او پی لیندہ یارا جڑے ہتھاں میں چھالے پہ جان، کدی سوچیا نہیں؟
ہاں میں تمہیں روایات بتاتا ہوں، لوگ تہجد کی تیاری کرتے تھے، بی بی پاک بیٹھ کے یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مہمانوں کے لیے، غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، ناداروں کے لیے وہ چکی پیس رہی ہیں، وہ چکی چلا رہی ہیں. کسے کرو روٹی نہیں لبدی، سرکار فرماندے نے کدھروں نہیں لبی؟ حضور کدھروں لبی؟ فرمایا پھر میری شہزادی ال چلے جاؤ، سلمان جاؤ، پھر میری بیٹی ال جاؤ. جنوں کدھروں بھی خیرات نہ لبے، خدا دی قسم اج بھی انہوں زہرا پاک دے در تو خیرات لبدی. جنہ ساری زندگی لوکاں واسطے خدمات پیش کیتیاں اپنیاں، تنال فرمایا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، آؤ میرے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھو، تمہیں بتاؤں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو اس کی جو مشکافیاں ہیں، جو عبارت ہے، جو اس کی فصاحت ہے، بلاغت ہے، گرامر ہے، میں اس کے ذریعے سے شان زہرا آپ کو بیان کرتا. وہ جی کہتے جی اپنا باغ حق لینے کے لیے چلی گئی، او یہ تمہارا نظام ہے، اہل بیت کا نظام یہ نہیں ہے. اہل بیت آپ رج کے راضی نہیں ہوندے، اہل بیت دوجیاں نو کھوا کے راضی ہوندے. میں بات کو ختم کروں بھائی، بس آگے 3 آیتوں کا صرف ترجمہ سن لیں، کوئی یہ نہ، تاکہ مضمون پھر میرا کسی حد تک بس قریب ہو جائے گا انشاءاللہ کمپلیٹ کے اور مکمل کے. اتنی بات آپ سمجھ لیں، کوئی دراڑ نہیں دل کے اندر ڈال سکتا. یہ سند ہے یہ میری انشاءاللہ تعالی یہ گفتگو. فرمایا کہ والیتامی والمساکین کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. جو میرا محبوب دیتا ہے لے لو، جس سے روک دیتا ہے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یہ 5 حصے بیان ہوئے. چھٹا حصے دار سنو. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. فرمایا چھٹے حصے دار وہ مہاجر ہیں جنہوں نے مکے میں اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا روب، اپنا دبدبا، اپنا گھر بار، اپنی اولاد، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، سب کچھ مصطفیٰ کے لیے چھوڑ دیا. کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تاکہ ہمیں اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. فرمایا وہ جو مہاجر ہیں مکے میں اپنی جائیداد چھوڑ کے آگے ہیں بیچارے یہاں پر، پھر ان کا بھی حصہ اس کے اندر ہے. آئی گل سمجھ؟ مال فی میں چھٹے حصے دار بھی آ گئے. کون؟ مہاجرین. لو بھائی 7ویں حصے دار لو، اس سے اگلی آیت ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. نمبر 7، اور وہ بھی حصے دار ہیں، ان کو بھی مال فیض ہو. کن کو؟ فرمایا جن کو انصار کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنے گھر بار جائیداد ہر شے کھول کے مہاجرین کے سامنے رکھ دی. فرمایا میرے بھائی ٹینشن نہ لینا، غم نہ کرنا، جو تجھے چاہیے وہ تو لے لے. اچھا، انصار میں سارے امیر تھے. یہاں پر علماء نے لکھا کہ وہ 3-4 لوگ تھے جو انصار میں سے تھے مگر غریب تھے. اللہ فرمایا کوئی گل نہیں، وہ جڑے 3-4 نے انہوں بھی ایسا تنہا نہیں رہنے دینا، وہ بھی مال فی دے اندر حصے دار ہیں. لو جی اب آ گئی 5ویں آیت اور 8ویں حصے دار. سبحان اللہ نے کہا تھیا کو سبحان اللہ. اچھا، یتاما کو بھی، مساکین کو بھی، ابن السبیل کو بھی، مہاجرین کو بھی، انصار کو مل گیا. فرمایا ایک کام میں تھے رکیا نہیں. اگے پڑھیے تو کی فرماندا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. فرمایا کہ مال فے کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مہاجر بھی نہیں، صحابی بھی نہیں، یتیم بھی نہیں، مسکین اور ابن سبیل بھی اس وقت کے نہیں، وہ رشتہ دار بھی نہیں. ہاں بعد میں آئے، صحابہ نہیں ہے وہ،
نہ مہاجر نہ انصار بعد میں آئے مگر غریب ہو، ندار ہو، مفلس ہو، ابن سبیل ہو. بعد میں کون ہے؟ تابعین، تبع تابعین اور بعد والے. یہ 8 حصہ دار ہیں. فرمایا اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے. کن کے بعد؟ صحابہ کے بعد. صحابہ کے بعد کن کا دور ہے؟ تابعین کا، تبع تابعین کا. فرمایا مال فے کے اندر حصہ ہے اللہ کا، اس کے رسول کا، ذوی القربا کا، یتاما کا، مساکین کا، ابن السبیل کا، مہاجرین کا، انصار کا. اور صحابہ کے بعد جو لوگ آئیں غریب اور ندار ہوں تو مال فے کے اندر ان کا بھی حصہ داخل اور شامل ہے. لیجئے یہ ہے پورا قضیہ جو قرآن نے بیان کیا ہے. بھائی یہ فدق صدقات واجبہ میں سے نہیں، مال غنیمت میں سے بھی نہیں، یہ مال فے میں سے ہے. اور مال فے کی تقسیم میں نے آپ کو بتا دی. 5 آیتیں پڑھی ہیں، 8 حصے دار پڑے ہیں. اس باغ فدق کی اکیلی مالکہ اور وارثہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں، مسکینوں، فقیروں، بے نواؤں، مفلسوں، نداروں، مفلوق الحال لوگوں کو نہ دیں اور اپنی شہزادی کو دے دیں؟ کیا آپ نے بخاری مسلم کی روایات نہیں پڑھی؟ صوفی صاحب بات ختم کر رہا ہوں یہاں پہ. حضرت علی نے فرمایا بی بی پاک جائیے اپنے بجان کی بارگاہ میں رسول محتشم کے دربار میں. ادھر نہ غلام اور لونڈیاں آئی ہیں، جا کے ان سے کوئی غلام لونڈیاں لے آئیں. جو گھر کے کام کاج، خاتون ہے تو گھر کے کام کاج کرے، کوئی غلام ہوگا تو باہر کے کام کاج کرے گا. جائیے. حضرت مخدومہ کائنات اپنے شوہر پاک کا حکم سن کے حضور کے دربار میں آئیں. مختلف روایات ہیں. الحمدللہ انڈیا سے میری کتاب چھپی ہے تقریباً 650 صفحات پر، شہزادہ دو عالم امام حسن مجتبیٰ کے عنوان پہ. اور پاکستان میں انشاءاللہ آج چھپنے کے لیے لاہور چلی جائے گی اللہ کے فضل سے. اور آئندہ سال انشاءاللہ 1000 سے زائد صفحات پر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام و مرتبہ، فضیلت اور آپ کی سیرت کے والا سے بنام جان مصطفیٰ انشاءاللہ فقیر کی کتاب آئے گی. میں نے حتی الامکان یہ جتنے قضیے اور جتنے الجھے ہوئے معاملات اور مسائل ہیں اللہ کے فضل سے ان کو قرآن سے حل فرما دیا ہے. ان میں سے ایک یہ مسئلہ بھی تھا. توجہ ہے. تو حضور کے دربار میں حاضر ہوئی، آقا جی کو غلام کو کنیز فرمایا فاطمہ، توجہ بات ختم ہے، وما علینا الا البلاغ المبین. کسی کو ہوگا میں نے طویل کرنی ہے بات، نہیں میں کہہ دیا میں نے وما علینا الا البلاغ المبین، مگر یہ بات سن لے. حضور کے دربار میں ہی آقا جی کوئی غلام اور لونڈی. فرمایا فاطمہ وہ تو میں نے سارے صحابہ صفہ کو، وہ جو ادھر پڑے رہتے ہیں بیچارے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، لوگ تجارت کرتے ہیں، مال و منال بناتے ہیں، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکاح بھی نہیں کرتے، بیاہ بھی نہیں کرتے، شادیاں بھی نہیں کرتے، گھر بھی آباد نہیں کیے ہوئے، یہ پڑے ہوئے میرے دربار میں یہ طالب علم، وہ تو میں نے اپنے طالب علموں کو دے دیے اور صاحب صفحہ کو. فاطمہ کیا میں لونڈی اور غلام سے بھی بہتر تمہیں کوئی چیز نہ دوں؟ آقا جی عطا فرمائے. فرمایا بیٹی پھر پڑھا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدہ پاک گئی تو جا کے بتایا. علی پاک نے فرمایا اللہ کی قسم ہمیں تو اللہ کے محبوب نے دنیا سے بھی افضل و اعلیٰ اور بہتر شے عطا فرما دی ہے. یہ ہم جیسے جھوٹے مکار فریبی دھوکے باز لوگ ہیں، نام لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، اندر اپنا لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے. نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، دماغ کہیں اور اٹکا ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے. ہم جھوٹے لوگ ہیں، مگر خدا کی قسم ہے ان کی صداقت پر، ان کی سچائی پر، ان کے مقام اور مرتبے پر رسول اللہ بھی گواہ ہیں، اللہ کا قرآن بھی گواہ ہے. کہا ہمیں تو دنیا و مافیا سے بہتر چیز سرکار نے عطا فرما دی. سبحان اللہ الحمدللہ. یہ ہے قضیہ. کیسے ہو سکتا ہے قرآن کے اتنے ماہر عالم اور عامل وہ کہیں نہیں جی ہمیں دے دیں؟ یہ ہماری لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ کا قرآن صرف پڑھ لیجئے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیشہ اصحاب رسول کی محبت
اور اہل بیت کی دل و جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ مودت اور پیار نصیب فرمائے، اور ان دونوں کی مودت و محبت میں جینا، اور انہی کی محبت اور مودت میں اللہ ہمیں مرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔